مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام کو مسیح خداوند کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ آج کی نئی صبح کے ساتھ خداوند کے زندہ اور پاک کلام کے ساتھ خداوند کی مدد کے ساتھ ایک نئے دن کی شروعات کے ساتھ آپ کا خادم حاضر ہے۔ آج کل ہم زبوروں کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں دعا اور مناجات اور شکر گزاری کرنی چاہیے، اور زبور کی کتاب سے خوبصورت زیادہ پیٹرن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ ہم خدا کے حضور کس طرح گریہ زاری کریں، دعا کریں، پرسکون اور ایک اچھے ماحول کی طرف جو خدا ہمیں مہیا کرے، موو کرنے والے ہوں۔ تو آج ہم زبور 4 کی طرف بڑھیں گے، اور زبور 4 میں اس کا ٹائٹل ہے مدد کے لیے شام کی دعا۔ اور اس دعا کو بھی داؤد کا مزمور کہا گیا ہے، اور یہ میرے خیال سے تیسرے زبور کا ہی تسلسل ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، اے میری صداقت کے خدا۔ یعنی تو ہے جو مجھے راست باز بناتا ہے، جو مجھے سچائی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ تو ہے جس نے مجھے اپنا بنایا، اور مجھے تجھ پر توکل کرنے کا جو فضل ملا ہے، میں اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس لیے وہ کہتا ہے، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے۔ اس کو معلوم ہے میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ He knew that۔ آپ اور میں بھی جب خداوند سے بات کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں۔ جب تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، ہاؤ کم کہ ہم ریسیو کر سکیں اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ وہ میری صداقت کا خداوند ہے، وہ مجھے پاکیزگی دینے والا، وہ مجھے راست بازی کی راہوں پر لے کر چلنے والا، مجھے سیدھی راہوں پر لے کر چلنے والا، مجھے دنیا سے الگ کر کے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے کر چلنے والا، سچائی کی راہوں پر لے کر چلنے والا۔ لکھے، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی۔ تنگی میں، جب میں مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، دکھ میں تھا، دنیا اور دنیا کے معاملات نے مجھے گھیر لیا تھا، تب تو نے مجھے کشادگی یعنی تو نے مجھے رہائی بخشی، آزادی بخشی۔ مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ خداوند کے بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے پیچھے جو داؤد کی زندگی میں ہوتے رہے ہیں، وہ ہر بات میں کریڈٹ یا آنر یا عزت جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خداوند کو دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہی اس کی زندگی کا خوبصورت پشتہ ہے، اس کا سٹائل ہے دعا کا۔ کہتا ہے، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، تو نے مجھے کشادگی بخشی۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ اب خداوند ڈائریکٹ بنی آدم سے مخاطب ہے۔ کب تک تم بدی سے محبت رکھو گے اور خداوند سے نفرت کرو گے؟ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تم میری بے عزتی کرتے ہو۔
मलाकी की किताब में लिखा है कि अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, क्योंकि बाप तो बच्चों को प्यार करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, उनको बढ़ने के लिए उनका हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाता है, उन्हें कामयाबी की सीढ़ियों पर गामजन देखकर बाप खुश होता है। कहता है कब तक मेरी इज्जत के बदले रिसवाई होगी, कब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम मेरी बेइज्जती करते रहोगे, कब तक। फिर लिखा है तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे होगे। तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, क्योंकि जब बाप की कस्टडी में बंदा रहता है तो वहां तरबियत होती है, वहां अच्छे और बुरे से मना किया जाता है, वहां जिंदगी के खूबसूरत सफर की तरफ गामजन करने में बाप रहनुमाई करता है। इब्रानियों 11 बाब में लिखा है अगर बाप बेटे को तरबियत ना करे तो बेटा हरामजादा कहलाएगा। इसलिए बाप बेटा जानकर कोड़े भी मारता है, छड़ी भी उठाता है, ताकि मेरा बेटा बेहतर तरबियत पजीर बेटा बनकर दना बेटा बने, जो कल को मां के गम का बायस ना बने, घराने के लिए तकलीफ दे ना हो, बल्कि बरकत का बायस हो। तीसरे आयत में लिखा है जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। खुदा दीनदारों पर फख्र करता है और उसने अपनी प्रस्तिश के लिए ऐसे लोग अलग कर रखे होते हैं जो हमेशा उसके दर पे उसकी इबादत और प्रस्तिश करने के लिए मौजूद रहते हैं। एलिया नबी के दौर में जब एलिया बुत परस्ती करने वालों के साथ खुदाउन की कुर्बानी कर रहा था, तो उस वक़्त कहते हैं कि तकरीबन 450 के करीब या इससे भी ज़्यादा नबियों को कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद जो उस वक़्त का बादशाह या औरत बादशाह थी, वो उसके पीछे पड़ गई थी और खुदाउन को कह रहा है कि मैं अकेले ही नबी बचा हूं। खुदाउन ने कहा तू खातर जमा रख भाई, तू अकेला नहीं है, मैंने अपने लिए बहुत से अभी लोगों को बचा के रखा हुआ है जो मेरी इबादत करेंगे। कई दफा हम बड़े गुमान पे होते हैं कि शायद मैं ही खुदाउन के लिए इबादत करने वाला बचा हूं। नहीं मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद हमारी सोच और ख्याल से कहीं ज्यादा है। इसलिए खुदावंद के बेटे और बेटियां होने के नाते, खुदावंद के दीनदार बच्चे होने के नाते, हम अपनी कैपेसिटी में खुदावंद को खुश करने की कोशिश करें, उसके खुदा ना बने। वो सब कुछ जानता है, हमें नहीं मालूम कि उसके कितने दीनदार अलग किए हुए हैं जो उसकी इबादत और उसकी प्रस्तिश करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो, थरथराओ और गुनाह ना करो। यानी खुदावंद के हुजूर में कांपते हुए, थरथराते हुए, तरस से भरे हुए, डर और खौफ, ऐसी कैफियत में जहां हम इस बात को महसूस करें कि कोई एक है ऐसा सुप्रीम जो हर एक चीज पर हुकूमत करता है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जो एवरीथिंग कंट्रोल करता है। बाइबल कहती है उसके सामने थरथराते और कांपते हुए, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उसकी इबादत करना जानो, सीखो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो लिखा है अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। अगर हम ऐसा करेंगे तो थोड़ी देर के लिए अपनी
رننگ لائف سے جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا پوزا لیجئے، رکیے تھوڑا سا، لیکن اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، اور اس خاموشی میں اس رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو کہیں خدا مجھ سے کلام کر، میں کہاں ہوں؟ کلام میں لکھا ہے جب تک خدا مل سکتا ہے اسے ڈھونڈو۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، زندگی میں اپنی رننگ میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہاں پر لکھا ہے اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، پھر صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بلائی دکھائے گا، کون ہم کو کچھ بلائی دکھائے گا؟ اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ بتیرے کہتے ہیں کون ہم کو بلائی دکھائے گا؟ دنیا کے لوگ ہیں نا جو کسی بھی گاڈ کو نہیں مانتے، جہاں ہم یورپ میں رہتے ہیں یہاں پہ تو کہتے ہیں there is no God، کون ہم کو بلائی دکھائے گا؟ کون ہم کو اچھے دن دکھائے گا؟ اگر خدا ہے تو کیوں مداخلت نہیں کرتا؟ دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہم ایک دوسرے کی جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر پا رہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ لیکن خداوند کے لوگ کہتے ہیں خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ تو نے ان کو زیادہ فراوانی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے سے فراوانی ہوتی ہے۔ میرے دل کو اس نے زیادہ خوشی بخشی ہے۔ جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ داؤد کا یہ خوبصورت بیان کہ لوگوں کو تو مال کی فراوانی سے اور دولت اور دنیا کے چیزوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے، لیکن میری خوشی یہ ہے کہ تو اپنے چہرے کا نور مجھ پر جلوہ گر فرما۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت۔ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو میری پروٹیکشن ہے۔ تیسرے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ تو میری سپر ہے، تو میرا فخر ہے، تو میرا سرفراز کرنے والا ہے۔ جب خداوند ہمیں سنبھال لیتا ہے، جب خداوند ہماری سپر اور ڈھال بن جاتا ہے، جب ہم سوتے ہیں خداوند جاگتا ہے، تو پھر خداوند کے لوگ کہتے ہیں میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ اور تیسرے باب میں بھی ہم نے پڑھا تھا میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ یہ تیسرے باب کی آیت میں نے بھی پڑھی ہے۔ چوتھے باب میں کہتا ہے کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی نے مجھے مطمئن رکھا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جب خداوند میں ہم آ جاتے ہیں، سنیے، خداوند جاگتا ہے، ہم سوتے ہیں۔ یہ خداوند کی برکت ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آج کا دن اپنا خیال رکھیے گا۔ پریز دی لارڈ۔